Hello and welcome to my channel Grammar Tips by Asif K. Tanoli. In today's lesson, we will be learning about the forms of noun. In the previous lesson, we learned about kinds of noun, which are common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. آج کے اس لیسن میں ہم پڑھیں گے فارمز آف ناؤن یا ناؤن کی حالتیں، یعنی ناؤن ہمیں کن کن حالتوں میں مل سکتا ہے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا کائنڈز آف ناؤن یا ناؤن کی قسمیں، لیکن اس دفعہ ہم لیسن نمبر 2 میں پڑھیں گے فارمز آف ناؤن۔ ناؤن کی مندرجہ ذیل فارمز ہو سکتی ہیں، یعنی نمبر 1 کاؤنٹیبل ناؤن، جسے کاؤنٹ ناؤن یا کاؤنٹیبلز بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 انکاؤنٹیبل ناؤنز یا انکاؤنٹیبلز، اسے میس ناؤن بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 کمپاؤنڈ ناؤنز۔ نمبر 4 concrete nouns اور نمبر 5 possessive nouns۔ اب ان کو 1 by 1 پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح یوز ہوتے ہیں۔ countable nouns. Countable nouns are nouns that we can count. For example, pen, chair, book, boy, cow, etc. It can be people or it can be things. یعنی countable nouns وہ nouns ہیں جنہیں ہم گن سکتے ہیں، جو انسان بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم پین، چیئر، بک، بوائے وغیرہ کو گن سکتے ہیں اور ان کا جمع بھی بنا سکتے ہیں، یعنی پلورل بھی بنا سکتے ہیں۔ تو جو بھی ناؤن کاؤنٹ ہو سکیں، گنے جا سکیں، انہیں ہم کاؤنٹیبل ناؤن یا کاؤنٹیبلز یا کاؤنٹ ناؤنز کہتے ہیں۔ ناؤن کی دوسری فارم یا حالت ہوتی ہے انکاؤنٹیبل ناؤنز۔ Uncountable nouns means things which we cannot count. یعنی انکاؤنٹیبل ناؤنز وہ ناؤنز ہوتے ہیں جنہیں ہم گن نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہمیں مقدار کی حالت میں ملیں گے، یعنی ایسی چیزیں جنہیں ہم ناپ تو سکتے ہیں مقدار کی حالت میں، لیکن اسے گن نہیں سکتے۔ مثلا ملک، واٹر، ہنی، آئل، آنیسٹی، یہ وہ ناؤنز ہیں جنہیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں انکاؤنٹیبل ناؤنز، انکاؤنٹیبلز اور میس ناؤن۔ ناؤن کی تیسری فارم ہے کمپاؤنڈ ناؤنز، یعنی compound nouns are made up of 2 or more smaller words. Compound nouns وہ nouns ہیں جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ظاہر وہ کسی ایک ہی noun کو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سنو بال، سنو بال میں 2 words ہیں، سنو اور بال، لیکن یہ ایک ہی چیز کو ظاہر کرتا ہے، اسی لیے ہم اسے کہیں گے کمپاؤنڈ ناؤن۔ اسی طرح سی فوڈ، یعنی سی فوڈ بھی 2 words پر مشتمل ہے، لیکن یہ ایک ہی چیز کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اسے ہم کہیں گے کمپاؤنڈ ناؤن، سی فوڈ۔ کمپاؤنڈ ناؤن کی دیگر مثالوں میں اسکول بوائے، فادر ان لا، مدر ان لا، ٹائم ٹیبل وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ ہو گئے کمپاؤنڈ ناؤنس۔ ناؤن کی چوتھی فارم یا حالت ہے کانکریٹ ناؤنز۔ کانکریٹ ناؤنز سے مراد وہ ناؤن ہیں جو ہم اپنی 5 senses سے محسوس کر سکتے ہیں۔ Something that we can perceive with our 5 senses.
کنکریٹ ناؤن فزیکل حالت رکھتے ہیں، یہ ایبسٹریکٹ ناؤن کے بالکل الٹ ہے، اور کانکریٹ ناؤن جو ہوتا ہے وہ ایبسٹریکٹ ناؤن کے بالکل الٹ ہوتا ہے. Concrete noun is found in physical form while the abstract noun is not found in physical form. یعنی جو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے وہ صرف تصور کیا جا سکتا ہے، جبکہ کنکریٹ ناؤن جو ہے وہ فزیکل یا جسمانی حالت میں رہتا ہے. فار ایگزامپل مینگو، فلاور، ٹائیگر، چیئر، بلڈنگ، رین، یہ وہ چیزیں ہیں جو فزیکل حالت میں ہوتی ہیں اور انہیں ہم کہتے ہیں کنکریٹ ناؤنس. ناؤن کی پانچویں اور آخری حالت یا فارم ہے پوزیسو ناؤنس. پوزیسو ناؤنز name who or what has or owns something. We add an apostrophe and s to make it. یعنی possessive nouns وہ nouns ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی کس چیز کا مالک ہے یا اس کا دوسری چیز سے کیا تعلق ہے، اور جب ہم اسے بناتے ہیں تو اپوسٹرافی اور ایس کے ذریعے بناتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہیں بابز کار، یعنی باب کی کار، تو یہ ہمیں ملکیت بتائے گا کہ یہ کار باب کی ہے. اسی طرح اگر ہم دوسری مثال لیں تو اے گرلز اسکول، یعنی لڑکی کا اسکول، تو یہاں بھی اپوسٹرافی ایس دے کہ ہم نے یہ بنائی. اسی طرح علیز برادر، یعنی علی کا بھائی، تو اس میں علیز جو ہوا وہ ہو گیا پوزیسو ناؤن. تو یہ تھی 5 حالتیں ناؤن کی، یعنی کاؤنٹیبل ناؤن، ان کاؤنٹیبل ناؤن، کمپاؤنڈ ناؤن، کانکریٹ ناؤن اور پوزیسو ناؤن. اور امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.